اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب کی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ خوشخبری ہے ان لوگوں کو جو اپنے رب کی ملاقات کے یقین رکھتے ہیں، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی انعمت جو میں نے تم پر انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور تم کو، فضلتکم فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر۔ کہ ہم نے کل بھی یہ پڑھے تھے نا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے ہے یہ پوری آیت، اور یہودیوں کے سے ہی ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی اور تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ کہ جب نبیوں کا دور چل رہا تھا اور جب وہ نبیوں کی امتی تھے تو اس وقت سارے جہانوں میں ان کو فضیلت حاصل تھی، وہ سب سے ٹاپ لیول پہ چل رہے تھے اور تمام جہانوں پر ان کو فضیلت حاصل دی گئی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نہ کوئی بدلہ دیں گی نہ کوئی نفس عن نفسی کسی نفس کے بدلے شیئا کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائیں گی منہا ان سے شفاعت کوئی شفاعت، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائیں گی۔ اب یہاں پہ کافروں کا اور قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں ہوگا، کہ انسان پورے زمین بھر کر بھی سونا دے کر چاہیں گا کہ ہم ہمارے عذاب سے چھوٹ جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے، تو بھی اس کا وہ بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ یا کوئی یہ کہے گا کہ میری اتنی نماز روزے اس کے بدلے میں لکھ دو، یا اس کی نماز روزے میرے بدلے میں لکھ دو، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ کسی بھی طرح کا کوئی بدلہ، کوئی طریقے کا کوئی بھی جزیہ نہیں وہاں پہ قبول کیا جائے گا۔ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے اور وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تم کو نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم وہ تم کو برا عذاب دیتے تھے، وہ تم کو بہت تکلیف دیتے تھے، سوء العذاب سے، برے عذاب سے، یذبحون وہ تم ذبح کر دیتے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم اور اس میں بہت آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی۔ اور کیسا ہوا تھا نا، یہودی قوم تھے ایکچولی میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون نے کتنا ظلم کیا تھا کہ فرعون کیا ہے نا کہ جتنے بھی مصر کے بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا پالا جس فرعون سے پڑا تھا اس کا نام موسیٰ بن ریان تھا۔ اور وہ اس کو کیا خواب دکھا تھا ایک مرتبہ کہ ایک بہت بڑی آگ آئی ہے اور اس نے مصریوں کے تمام گھروں کو جلا دی اور بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ دی۔ تو اس کے علماء نے اس کو یہ اخذ کر کے دیے تھے خواب کی تعبیر کہ تو یہاں پر بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس بنا پہ اس نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس نے بالکل ایک سرکاری وہ نکل گیا تھا، آرڈر نکل گیا تھا کہ ہر گھر میں ایک سپاہی تعینات کر دیا تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا وہ لوگ آ کے چیک کرتے، بیٹا ہوتا تو وہیں ذبح کر دیتے اور بیٹیاں ہوتی تو چھوڑ دیتے، کہ بیٹیوں سے کچھ خطرہ بھی نہیں تھا اور آگے جا کے ان کے غلام لوڈیا بننے کے وہ کام آتی تھی۔ اور اس میں کتنی بڑی آزمائش تھی کہ آزمائش یہ اس عذاب سے بھی آزمائش تھی کہ جو وہ دیتا تھا، اور بعد میں جو نجات ملی اس آزمائش سے تو اس میں شکر کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے نا، کہ آزمائش فتنہ دو طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر کے بھی فتنے میں آزماتا ہے اور اچھائی دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو دونوں طرح کی بلاؤں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ آزمائش تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی کہ تم تکلیف میں صبر کرتے ہو یا چھٹکارا ملنے پہ شکر ادا کرتے ہو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو، بحر کو، فانجیناکم پھر تم کو نجات دی، اغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، فرعون والوں کو، انتم تنظرون اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرعون نے کیا کیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں آخری میں سب ہو گیا ہے، اب میں بنی اسرائیل کے پورے قوم کو ختم کر دوں گا۔ تو اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ کل صبح جیسا ہی مرغا بانگ دے گا تو قتل کرنا شروع کر دینا۔ اللہ کی طرف سے ایسی بات ہوئی کہ اس صبح مرغے نے بانگ ہی نہیں دیا اور یہ لوگ سب نکل گئے، اور اس نے ایک بہت بڑی بکری ذبح کی اور کہا کہ جتنی دیر میں اس کی کلیجی کھا لوں گا اتنی دیر میں میرے سامنے 6 لاکھ پوری فوج میرے سامنے تیار ہو جانا چاہیے مصریوں کی۔
اور واقعی میں اتنی بڑی فوج اس کے ساتھ تیار ہو گئی. اور جب وہ نکلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو پھر دیکھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ پیچھے فرعون کی پوری سپاہی اور آگے بحر ہے. تو یوشع علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ مجھے تو دریا میں آنے کا ہی حکم تھا. تو یوشع علیہ السلام دریا میں گھوڑے کے ساتھ کود گئے اور پھر دریا وہاں پہ گھوڑا وہاں پہ غوطے کھانے لگا تو واپس آئے اور کہا کہ نہ ہم آپ پہ بھی یقین رکھتے اور آپ کے رب پہ بھی یقین رکھتے. یوشع علیہ السلام نے وہاں پہ کہا 3 مرتبہ کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور آپ کے رب پہ بھی یقین رکھتے. اور ان کے یہ 3 دفعہ کہنے پر ان کو کیا حکم آیا کہ اپنا عصا دریا پہ مارو اور وہ پھٹ جائے گا. تو جیسے عصا مارا تو دریا کے دونوں رخ پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے اور یہ پوری قوم وہاں سے گزر گئی. اور جیسے ہی فرعون کی اور اس کے سپاہی اس دریا میں اترے دریا واپس مل گیا اور پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یہ سب تم دیکھ رہے ہو، یہ سب چیزیں تم دیکھ رہے ہو. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں اور ان کو نجات کس دن ملی تھی؟ 10 محرم کو ملی تھی، جس دن وہ یوم عاشورہ کا دن کہلاتا تھا اور عاشورے کے دن وہ روزہ رکھتے تھے. تو انہوں نے یہودیوں سے پوچھے کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کیونکہ ہم کو آج کے دن فرعون سے نجات ملی تھی. تب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ تو تم سے زیادہ ہم سے قریب ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت بنا لی کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے لگے. تو یہ سب وہ جانتے تھے، یہ سب وہ بھالتے تھے اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کو وہی سب چیزیں ان آیتوں میں یاد دلا رہا ہے. کہ ہم نے کہا نا کہ اب پوری آگے کی 14 آیتیں صرف یہودیوں کے لیے تنبیہ ہے.